کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں بظاہر سب کچھ ٹھیک نظر آتا ہے مگر آہستہ آہستہ وہاں سے سکون، برکت، رحمت ختم ہونے لگتی ہے۔ ایسے گھر جن پر اللہ کا عذاب کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان گھروں میں ایسی غلطیاں مسلسل کی جا رہی ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 3 گھروں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر شاید آپ بھی چونک جائیں، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ انجانے میں انہی غلطیوں میں مبتلا ہوں۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کی یہ بات آپ کے گھر کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مگر ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت گھر بھی ہے۔ گھر صرف اینٹوں، دیواروں اور چھت کا نام نہیں ہوتا، بلکہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان سکون محسوس کرتا ہے، جہاں انسان کے دل کو راحت ملتی ہے، جہاں دکھ بانٹے جاتے ہیں، جہاں خوشیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور جہاں انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ دنیا کی ہر تھکن کے بعد انسان اپنے گھر لوٹتا ہے، کیونکہ گھر محبت، سکون، اپنائیت اور راحت کا دوسرا نام ہے۔ اسلام نے گھر کو بہت عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک نیک اور پرامن گھر دراصل جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہو، جہاں نماز قائم کی جاتی ہو، جہاں والدین کی عزت کی جاتی ہو، جہاں رزق حلال کھایا جاتا ہو، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آیا جاتا ہو، ایسا گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، جس گھر پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، اس گھر کی فضا ہی بدل جاتی ہے۔ وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں دلوں میں محبت ہوتی ہے، وہاں رزق میں برکت ہوتی ہے، وہاں بیماریوں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں مشکل وقت میں بھی امید باقی رہتی ہے۔ ایسے گھروں کے افراد ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے اور دل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت صرف مال و دولت سے نہیں آتی، بلکہ اللہ کی اطاعت، سچائی، حلال رزق، صبر، شکر، نماز اور اچھے اخلاق سے آتی ہے۔ بعض اوقات ایک غریب انسان کا چھوٹا سا گھر بھی اللہ کی رحمت سے بھرا ہوتا ہے، جبکہ ایک محل نما گھر سکون سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ پیارے ناظرین، جس گھر میں فجر کی اذان سن کر لوگ اٹھ جائیں، جس گھر میں قرآن کی آواز گونجے، جس گھر میں ماں باپ کی عزت ہو، جہاں جھوٹ، بدزبانی اور ظلم نہ ہو، وہاں اللہ کے فرشتے رحمت لے کر اترتے ہیں۔ ایسے گھروں میں شیطان کمزور پڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس، جب انسان اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتا ہے، جب گناہ کو معمولی سمجھ لیا جاتا ہے، جب حرام کاموں کو فخر سمجھنے جانے لگتا ہے، جب دلوں سے خوف خدا ختم ہونے لگتا ہے، تب اللہ کی ناراضگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی صرف آسمان سے آگ برسنے کا نام نہیں، اللہ کی ناراضگی کبھی دلوں سے سکون چھین لینے کی صورت میں آتی ہے، کبھی گھروں سے محبت ختم ہو جاتی ہے، کبھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، کبھی رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، کبھی انسان ہر آسائش کے باوجود بے چین رہتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر ان کے پاس مال ہے تو شاید اللہ ان سے راضی ہے، حالانکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، صرف دنیا کی آسائش نہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ کا عذاب بہت خوفناک حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں کئی قوموں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے نبیوں کی بات نہ مانی، ظلم کیا، تکبر کیا، گناہوں میں ڈوب گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ کسی قوم پر آندھی بھیجی گئی، کسی پر زلزلہ آیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا اور کسی پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے، معاف فرماتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے، مگر جب انسان حد سے بڑھ جائے، ظلم اور نافرمانی کو زندگی بنا لے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔
قرآن پاک میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے واقعات ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کبھی فائدہ نہیں دیتی۔ دنیا کی طاقت، دولت، حسن اور غرور سب ختم ہو جاتے ہیں مگر اللہ کا فیصلہ قائم رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سینکڑوں سال تک اللہ کی طرف بلایا، سمجھایا، نصیحت کی مگر لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ جب قوم نے مسلسل نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے پانی نکالا، یہاں تک کہ خوفناک طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو اللہ نے کشتی میں محفوظ رکھا جبکہ نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کے عذاب کی نشانی بھی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی ہمیں رحمت کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی فرماتے، محبت سے پیش آتے، مسکرا کر بات کرتے اور اپنے گھر کو رحمت کا گہوارہ بنائے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ پیارے ناظرین، اب ذرا غور کیجئے، اگر ایک گھر اللہ کی رحمت کا مرکز بن سکتا ہے تو کچھ گھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں گناہ مسلسل ہوتے رہتے ہیں، جہاں اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جہاں ظلم، بدتمیزی، حرام رزق اور بے برکتی عام ہو جاتی ہے۔ ایسے گھروں کے بارے میں ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 3 گھروں کی جن پر اللہ کا عذاب کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ وہ گھر کون سے ہیں؟ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو انسان کو اللہ کی ناراضگی کے قریب لے جاتی ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلا وہ گھر جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ایسا گھر ہے جہاں عورت کی آواز مرد کی آواز سے بلند ہو، جہاں ہر وقت چیخ و پکار ہو، جہاں عزم و احترام ختم ہو چکا ہو، جہاں غصہ، بدتمیزی، تلخ لہجہ اور ایک دوسرے کی بے عزتی معمول بن گئی ہو۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے۔ اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی، بیٹی کو رحمت قرار دیا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ گھر کا نظام ادب، احترام، نرمی اور حکمت سے چلتا ہے۔ اگر گھر میں ہر وقت جھگڑا، شور، چیخنا، چلانا، بدزبانی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو تو وہاں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آج بہت سے گھروں میں معمولی باتوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آوازیں بلند کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات بچوں کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، کبھی عورت غصے میں شوہر کی توہین کرتی ہے، کبھی مرد ظلم اور سختی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نہ عورت پر ظلم کی اجازت دیتا ہے اور نہ مرد کی بے عزتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام تو محبت، صبر، عزت اور برداشت سکھاتا ہے۔ جس گھر میں ہر وقت چیخ و پکار ہو وہاں بچے خوف زدہ رہنے لگتے ہیں، ان کے دلوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض بچے خاموش ہو جاتے ہیں، بعض ضدی بن جاتے ہیں، بعض گھر سے دور رہنا پسند کرنے لگتے ہیں، کیونکہ گھر کا ماحول انسان کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ پیارے ناظرین، شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب ایک گھر ٹوٹنے لگتا ہے، جب میاں بیوی کے درمیان محبت ختم ہونے لگتی ہے، جب احترام ختم ہو جاتا ہے، جب ہر وقت غصہ اور بدزبانی رہتی ہے تو شیطان اس آگ کو مزید بھڑکاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زبان کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سخت لہجہ اختیار نہیں فرمایا، آپ محبت سے بات کرتے، نرمی سے سمجھاتے اور گھر کے ماحول کو سکون والا بناتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہترین تھے۔ سوچئے، اگر ہمارے گھروں میں نماز
تو ہو مگر زبانیں سخت ہو، اگر قرآن تو رکھا ہو مگر دلوں میں نفرت ہو، اگر ظاہری خوبصورتی تو ہو مگر اخلاق ختم ہو جائے تو پھر ایسا گھر کیسے سکون پا سکتا ہے؟ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کو پسند فرماتا ہے جہاں نرمی ہو، جہاں عزت ہو، جہاں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جہاں بیوی شوہر کی عزت کرے، جہاں بچے ادب سیکھے، جہاں غصے کے بجائے صبر ہو، جہاں ہر مشکل کو محبت سے حل کیا جائے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ غصے میں کہے گئے الفاظ کبھی کبھی دلوں پر ایسے زخم لگا دیتے ہیں جو زندگی بھر نہیں بھرتے۔ ایک سخت جملہ پورے گھر کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوسرے ایسے گھر کی جس پر اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے، اور وہ ہے ایسا گھر جہاں حرام پیسہ جمع ہو۔ حرام رزق صرف رشوت لینے کا نام نہیں، جھوٹ بول کر پیسہ کمانا، دھوکہ دینا، لوگوں کا حق کھانا، ناپ تول میں کمی کرنا، سود لینا، ظلم کے ذریعے دولت جمع کرنا، یہ سب حرام کمائی میں شامل ہے۔ آج بہت سے لوگ صرف دولت جمع کرنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چاہے وہ حلال ہو یا حرام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس پیسہ آنا چاہیے، طریقہ کوئی بھی ہو، لیکن یاد رکھیے حرام رزق وقتی خوشی تو دے سکتا ہے مگر سکون کبھی نہیں دے سکتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس بڑی گاڑیاں، بڑے گھر اور بہت دولت ہوتی ہے مگر ان کے دل بے چین ہوتے ہیں، گھر میں بیماری، پریشانی، لڑائیاں اور بے برکتی رہتی ہے، کیونکہ جہاں حرام رزق داخل ہو جائے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام کمائی سے پلا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ انسان دن رات محنت کرے، دولت جمع کرے مگر اگر وہ حرام طریقے سے کمائی گئی ہو تو وہی دولت قیامت کے دن وبال بن سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ تھوڑا سا جھوٹ، تھوڑا سا دھوکہ، تھوڑی سی خیانت کوئی بڑی بات نہیں، مگر یہی چھوٹی چھوٹی برائیاں آہستہ آہستہ پورے گھر کی برکت ختم کر دیتی ہیں۔ حرام رزق کا اثر صرف انسان پر نہیں بلکہ اس کی اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ جب بچوں کی پرورش حرام مال سے ہوتی ہے تو ان کی اخلاق، عادتیں اور زندگی متاثر ہونے لگتی ہے۔ پھر والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچے نافرمان کیوں ہو گئے، گھروں میں سکون کیوں نہیں رہا، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے گھروں میں سکون آئے، رزق میں برکت ہو تو ہمیں حلال رزق اختیار کرنا ہوگا، چاہے کم ہو مگر حلال ہو، کیونکہ تھوڑا سا حلال رزق بھی بہت برکت والا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں تیسرے ایسے گھر کی جس پر اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے، اور وہ ایسا گھر ہے جہاں لوگوں کو مہمانوں کو آنا پسند نہ ہو۔ اسلام نے مہمان نوازی کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ مہمان صرف انسان نہیں لاتا بلکہ اپنے ساتھ رحمت بھی لاتا ہے۔ جس گھر میں مہمان عزت پاتے ہیں وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکت آتی ہے، وہاں دل قریب ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں بعض لوگ مہمانوں کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ اگر کوئی دروازے پہ آ جائے تو چہرے بدل جاتے ہیں، بعض لوگ دل میں ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیوں آ گئے، بعض لوگ رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو اپنے گھر بلانا پسند نہیں کرتے اور نہ خود کسی کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں رشتے صرف فون سے نہیں چلتے، محبت صرف لفظوں سے نہیں بنتی بلکہ ملاقات، عزت، خلوص اور مہمان نوازی سے دل جڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے، جب مہمان آتے تو خوشی سے ان کی خدمت کرتے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ محبت، سخاوت اور اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ جس گھر میں مہمانوں کی عزت نہ ہو وہاں آہستہ آہستہ دل سخت ہونے لگتے ہیں، انسان صرف اپنی ذات تک محدود ہو جاتا ہے، پھر نہ رشتوں میں محبت باقی رہتی ہے اور نہ دلوں میں نرمی۔
प्यारे नाज़रीन, ये तीनों घर दरअसल हमारे लिए एक तमगिया है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला फ़ौरन अज़ाब नाजिल कर देता है, बल्कि अल्लाह ताला बार बार मौका देता है, समझाता है, मोहलत देता है ताकि बंदा संभल जाए, तौबा कर ले, अपने घर को बदल ले, अपने आमाल को दुरुस्त कर ले। अगर आज हमारे घरों में लड़ाइयाँ हैं, अगर रिस्क में बेबरकती है, अगर दिलों से मोहब्बत ख़त्म हो रही है, तो हमें अपने आमाल का जायज़ा लेना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में वो गलतियां कर रहे हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं। प्यारे नाज़रीन, इंसान इस दुनिया में जितनी भी कामयाबियां हासिल कर ले, अगर इसके घर में सुकून ना हो, अंदर से टूट जाता है। एक घर की असल खूबसूरती महंगे फर्नीचर, बड़ी दीवारों या कीमती सामान में नहीं होती, बल्कि इसकी असल खूबसूरती वहाँ बसने वाले लोगों के अखलाक, मोहब्बत, सब्र और अल्लाह ताला की याद में होती है। कितने ही छोटे छोटे घर ऐसे होते हैं जहाँ सादगी होती है मगर दिल खुश होते हैं, चेहरे मुतमईन होते हैं और वहाँ रहने वाले हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और कितने ही बड़े घर ऐसे होते हैं जहाँ हर आसाइश मौजूद होती है मगर सुकून नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, हर वक्त बेचैनी और परेशानी रहती है। प्यारे नाज़रीन, जब अल्लाह ताला किसी घर से नाराज़ हो जाता है, इसकी निशानियाँ आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने लगती हैं। कभी दिलों में नफ़रत पैदा हो जाती है, कभी मामूली बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं, कभी औलाद नाफरमान हो जाती है, कभी रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है, कभी इंसान हर चीज़ होते हुए भी उदास रहता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, फिर भी सुकून क्यों नहीं? तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे अमाल, हमारी ज़बान, हमारी कमाई या हमारे रवैये में कोई ऐसी ख़राबी हो जिसे हम मामूली समझ रहे हों। अल्लाह ताला सिर्फ इबादत नहीं देखता बल्कि इंसान के अखलाक, इसके मामलात, इसकी नीयत और इसके दूसरों के साथ इसके बर्ताव को भी देखता है। अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता हो मगर लोगों को तकलीफ़ देता हो, अगर कोई कुरान पढ़ता हो मगर ज़ुबान से दूसरों की बेइज्जती करता हो, अगर कोई ज़ाहिरी नेकी दिखाता हो मगर कमाई हराम हो, तो ऐसे अमाल इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, आज हमें अपने घरों को दोबारा अल्लाह की रहमत का मरकज़ बनाने की ज़रूरत है। हमें अपने घरों में कुरान की आवाज़ लानी होगी, नमाज कायम करनी होगी, बच्चों को अदब सिखाना होगा, हलाल रिस्क अपनाना होगा और एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आना होगा। जब एक बाप हलाल रिस्क कमाता है, जब एक माँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती है, जब बच्चे वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, जब घर में सच बोला जाता है, जब गुस्से के बजाय सब्र किया जाता है, तो अल्लाह ताला ऐसे घर पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाता है। प्यारे नाज़रीन, याद रखें, घर सिर्फ दुनिया गुजारने की जगह नहीं बल्कि वो मकाम है जहाँ से नस्लें तैयार होती हैं। अगर घर अच्छा होगा तो माशरा अच्छा होगा, अगर घर में फ़साद होगा तो पूरा माशरा मुतासिर होगा। आज बहुत से नौजवान ज़हनी दबाव, परेशानी और बेसकूनी का शिकार है। इसकी एक बड़ी वजह घरों का ख़राब माहौल भी है। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घरों में देखते हैं। अगर हर वक्त झगड़ा, बदतमीज़ी, चीखना, चिल्लाना और बेइज्जती देखेंगे तो इनकी शख्सियत भी मुतासिर होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों को अमन, मोहब्बत और रहमत का गहवारा बनाएं। प्यारे नाज़रीन, कभी कभी इंसान छोटे गुनाहों को मामूली समझकर मुसलसल करता रहता है मगर वही गुनाह आहिस्ता आहिस्ता दिल को सख्त कर देते हैं। फिर इंसान को बुराई महसूस नहीं होती, झूठ आम हो जाता है, गुस्सा मामूल बन जाता है, बदज़ुबानी आदत बन जाती है और इंसान अल्लाह से दूर होने लगता है। शैतान कभी एकदम इंसान को बड़े गुनाह में नहीं डालता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसे बुराई की तरफ ले जाता है।
پہلے زبان خراب ہوتی ہے، پھر اخلاق خراب ہوتے ہیں، پھر دل سخت ہونے لگتے ہیں اور آخر کار انسان کو اپنی غلطی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر آج بھی کوئی انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اپنے گھر کا ماحول بدلنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، سوچئے اگر آج ہمارے گھر میں نماز کی کمی ہے تو اسے پورا کریں، اگر ہمارے گھر میں غصہ زیادہ ہے تو نرمی پیدا کریں، اگر ہماری کمائی میں کوئی شک ہے تو اسے چھوڑ دیں، اگر ہم رشتہ داروں سے دور ہو گئے ہیں تو دوبارہ تعلق جوڑیں، اگر ہمارے گھر میں قرآن پاک نہیں کھلتا تو آج ہی اس کی تلاوت شروع کریں، کیونکہ جب گھر میں اللہ کی یاد آتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب گھر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، جب گھر میں والدین کی عزت ہوتی ہے تو برکت آتی ہے، اور جب گھر میں حلال رزق داخل ہوتا ہے تو سکون پیدا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت کا مرکز بنا دے، ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ہمیں جھوٹ، حرام رزق، بد زبانی، بے ادبی، ظلم اور دل آزاری سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں سے نفرتیں دور فرما، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا، ہماری زبانوں کو نرم فرما، ہمارے رزق کو حلال اور بابرکت بنا، ہمیں ایسی کمائی سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں قرآن کی روشنی عطا فرما، نماز کی پابندی عطا فرما، والدین کا ادب عطا فرما، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ، اگر ہم سے جانے یا انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہو تو ہمیں معاف فرما دے، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے گھروں کو سکون، محبت، برکت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ان 3 برائیوں سے محفوظ فرما جن کا ذکر کیا گیا ہے، ہمارے گھروں کو لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رکھ، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمارے دلوں میں مہمانوں اور رشتہ داروں کے لیے محبت پیدا فرما، ہمیں تکبر، غرور، حسد اور نفرت سے بچا، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ سکون رہے، محبت رہے، برکت رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے تو آج ہی اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ایک نیک گھر صرف دنیا کی خوشی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو اپنی رحمت، برکت اور حفاظت میں رکھے۔ آمین۔